یہ سوال کہ امام مہدی کے بارے میں ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ان میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، حسن بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور تمہیں رسول جو دے اس کو لے لو اور جس سے تمہیں منع کرے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں اپنی حدیث میں خبر دی ہے، اور یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے۔ مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اس روایت میں یہ الفاظ ہے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تمہارا خلیفہ، تمہارا امام، تمہارا خلیفہ اس وقت تم میں سے ہوگا۔ اسی طرح سنن کے اندر، مثلا سنن ابی داؤد کے اندر عاصم ابن ابی النجود، ایک صدوق، ایک سچا راوی، حسن درجے کا راوی، وہ بیان کرتا ہے زر ابن حبیش رحمۃ اللہ علیہ تابعی سے، ثقت قابل اعتماد راوی سے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یعنی قیامت سے پہلے، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک اللہ رب العزت میرے آل میں سے، میرے آل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق، یملأ الارض عدلا، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ یبعث اللہ کے الفاظ ہیں، تو یہ محمد بن عبداللہ یعنی اس کے امام مہدی، اس کے آنے کی خبر سنن ابی داؤد کی حدیث میں موجود ہے، بلکہ امام مہدی کے بارے میں ابو داؤد نے ایک پوری کتاب لکھی سنن میں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی حدیثیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی النہایۃ فی الفتن والملاحف، اس میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ بہت سی حدیثیں اس قسم کی ہیں، ان میں سے کئی حدیثیں صحیح ہیں۔ تو ان صحیح حدیث کی روشنی میں امام مہدی کا جو تصور ہے اہل سنت کے ہاں، یہ بالکل صحیح ہے۔ ایک یاد رکھیں، شیعہ کے ہاں ایک تصور ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ پیدا ہو گیا اور وہاں غاروں میں ہے سامورا کے۔ اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ محمد بن حسن العسکری کے نام سے وہ جس کو امام مہدی مانتے ہیں، اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اور محمد بن حسن کا کوئی حدیث میں نہیں آتا ہے کہ کوئی محمد بن حسن نام کا کوئی امام مہدی ہوگا، محمد بن عبداللہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ حدیث سے یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ وہ حسن کی اولاد سے ہوگا، حسین کی اولاد سے یعنی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو حسین کی اولاد سے تھے محمد، وہ جو حسن عسکری ہے، تو حسن عسکری کا بیٹا محمد ہو، اس کا کوئی وجود نہیں ثابت۔ اس لیے جو شیعہ امام مہدی ان کے نزدیک جو تصور ہے وہ علیحدہ تصور ہے، اور اہل سنت کے ہاں امام مہدی کا تصور یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، امیر المومنین ہوگا۔ یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوگی، یہ کوئی معصوم نہیں ہوگا، یہ امیر المومنین ہوگا، خلیفہ ہوگا، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے والا ہوگا۔ تو اس کا یعنی ثبوت صحیح بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، جس طرح میں نے پہلے حدیث بیان کی، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت علی سے بھی روایتیں ہیں، عبداللہ بن مسعود سے بھی اور دوسرے صحابہ سے بھی روایتیں ہیں۔ تو یہ جو ہے امام مہدی کا جو عقیدہ یہ بالکل صحیح ہے۔ زمانہ حاضر میں بعض منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں، یا مرزائی حضرات اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مہدی اور مسیح عیسیٰ دونوں ایک ہیں، اور پھر وہ دونوں ایک کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مرزا کو جو اپنا انہوں نے بنا رکھا ہے، مہدی بھی اور مسیح بھی، اس کافر کو، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے جھوٹے شخص کو۔ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو پھر اس کے بارے میں تفصیل بیان۔ حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام مہدی پہلے آئیں گے،
واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے۔ ان کی بیعت کی جائے گی بیت اللہ حرم میں، اسی طرح وہ جو ہیں وہ جہاد کریں گے، تو وہ دمشق میں شام میں امام مہدی ہوں گے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفید منارے پر نازل ہوں گے۔